الحمد للہ الحمد للہ وکفی الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات منها أربعة حرم ذلك الدين القيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو أي الحسين رضي الله تعالى عنه هو من ريحانتي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لفاطمة رضي الله تعالى عنها ألم تعلمي أن بكاءه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد من صلى من خلقك وصل على محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه محترم سامعین کرام اور میرے عزیز طلباء کرام، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ابتدا شہادت سے ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ پھر 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ دونوں چچا بھتیجا مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے اور بہترین
رہنما ہے، رہبر ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے، اور دونوں صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، محرم الحرام کو فضیلت کیوں ہے؟ قرآن کی اس آیت سے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ابھی انسان کی پیدائش ہی نہیں ہوئی، اللہ نے اسلامی مہینے 12 مقرر کیے ہیں، اور ان میں سے 4 بہت احترام والے ہیں۔ محرم، رجب، ذیقعدہ اور ذوالحج۔ تو معلوم ہوا محرم الحرام کو فضیلت قرآن مجید کی وجہ سے۔ ہاں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، وہ بھی سعادت کا باعث ہے، ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نہیں کہنا، علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، جو بہت بڑی سعادت ہے، ہمارے لیے فخر ہے۔ حضرت حسین سے محبت ایمان کی جز ہے۔ اگر محبت نہیں حسن اور حسین کے ساتھ، تو اس آدمی کا ایمان ناقص ہے اور وہ جاہل ہے۔ لیکن محرم کی جو فضیلت ہے، وہ قرآن کی اس آیت سورۃ التوبہ 11واں رکوع قرآن نے بیان کی، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے بہت احترام والے، ذالک الدین القیم، یہ دین مضبوط ہے۔ تو جو رب کریم جل جلالہ نے جو کچھ فرمایا، ہمارا اس پہ یقین ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے، وہ انشاءاللہ پھر کسی وقت تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، ان کی شہادت بیان کرنے سے پہلے واقعہ کربلا کا پس منظر آج میرا جی چاہتا ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل میں عرض کر دوں۔ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بدعت لوگوں نے گھڑی ہوئی ہے، بدعت کی فیکٹریوں میں بنا کے۔ محرم کے حوالے سے بہت بدعات ہیں، بچنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے۔ شادی نہیں کرنی محرم الحرام میں، کوئی اللہ کا یہ حکم نہیں، نبی علیہ السلام کا حکم نہیں۔ کیوں جی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئی، وہ تو ہم مانتے ہیں حضرت حسین کی جتنی محبت ہمارے دل میں ہے، شاید اور کسی مسلک کی نہ ہو، کہ شادی نہیں۔ کہاں آیا ہے، کس جگہ لکھا ہے کہ شادی نہیں؟ کیوں جی؟ ان کی شہادت ہوئی تو سب سے بڑا المیہ اس دنیا میں پریشانی کا باعث صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا تھا؟ جس دن میرے آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور وہ ربیع الاول میں، تو پھر ربیع الاول میں شادیاں نہیں ہونی چاہیے، نکاح نہیں ہونے چاہیے۔ ادھر ذہن نہیں جاتا ہے، نہ ربیع الاول میں منع ہے، نہ محرم میں منع ہے، نہ کسی اور مہینے میں۔ محرم کے مہینے میں کئی لوگ اس کو منحوس مہینہ، بے برکتہ مہینہ سمجھتے ہیں، یہ بھی نہیں کہنا۔ کہ اس میں تو انہوں نے شہادت کا جام پیا، بڑی سعادت حاصل کی ہے۔
یہ اس لحاظ سے مبارک مہینہ ہے، ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ حضرت حسین جیسے لوگ پیدا ہوئے، ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب بنے۔ اس مہینے میں ایک روزہ کم از کم 30 دن کے روزوں کا ثواب ہے، لیکن نفلی روزہ محرم میں ایک نہیں رکھنا، 9، 10 یا 10، 11 رکھنا ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر ایک رکھیں گے تو پھر یہودیوں کے ساتھ تشبیہ آ جاتی ہے، باقی نفلی روزہ ایک رکھو بے شک، یہ 2 رکھنے، 9، 10 یا 10، 11۔ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی یار لوگوں نے بدعت کھڑی ہوئی ہے، ہم بدعات کے پیچھے نہیں چلتے، اتباع سنت کے پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر کرنا ہے نا تو بڑی محبت کے ساتھ سننا اور سنانا ہے، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہو۔ بلکہ میں ابتدا میں کہہ دوں، اس دنیا میں بڑے بڑے رہنما نظر آتے ہیں، بڑے بڑے عابد زاہد متقی نظر آتے ہیں، لیکن قرآن حدیث کی روشنی میں، صحیح تاریخ کی روشنی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے رہبر، رہنما، قائد، پیر اور صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ نظر آتے ہیں کہ ان کی فضیلت سن کے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ کوئی بدبخت یہ نہ سمجھے کہ ہم حضرت حسین کا نام نہیں لیتے، ہمارے دل میں جو حضرت حسین کی محبت ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی اپنے نواسے سے اتنی محبت، بلکہ دونوں نواسوں سے اتنی محبت کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو ایک تو حضرت حسن حسین سے محبت نبی علیہ السلام کی اتباع سنت میں ہے، جب آپ کی محبت تو ہماری پھر کیوں نہ محبت ہو حضرت حسنین کریمین سے، پھر حضرت حسین سے کیوں نہ ہو؟ ذہن میں رکھنا ہے، اتباع سنت کی تابعداری کرتے ہوئے حضرت حسین سے ہماری محبت ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے رکھا۔ نبی علیہ السلام کو جب اطلاع ملی تو آپ تشریف لے گئے اپنی پیاری بیٹی کے گھر اور بہت خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ آپ نے منہ مبارک سے گڈی دی، اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی۔ کتنی بڑی محبت کا اظہار ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہے، ان کا بچپن حدیث میں پڑھو تو انسان حیران رہ جاتا ہے، اور صحیح اپنے نانا کی کاپی ہے، اس لحاظ سے کہ اتنی محبت، حسن و جمال، اتنا پیار۔ میرا خیال ہے یہ جو میں فضیلت ان کی بیان کرنے لگا ہوں، یہ سن کے آدمی کے دل میں کوئی سوال رہتا ہی نہیں کہ میرے آقا منبر پہ تشریف فرما ہے، حسنین کریمین چھوٹے بچے ہیں، اور یہ یاد رکھیں جب میرے آقا دنیا سے رخصت ہوئے تھے حضرت حسن 8 سال کے، حضرت حسین 7 سال کے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ مسجد میں میری خود اپنی حالت یہ ہے کہ جب بھی میں حدیث میں یہ پڑھاتا ہوں، پڑھتا ہوں، اساتذہ سے سنا ہے، علماء سے سنتے ہیں کہ میرے آقا منبر پہ تشریف فرما ہے، حسنین کریمین مسجد میں آ گئے، انتہا ہے محبت کی، آپ نے منبر چھوڑ دیا اور دا کے دونوں کو اٹھا لیا۔ یہ کوئی معمولی محبت نہیں ہے، کتنے بڑے کام میں مصروف ہے جی، تو آپ سے یہ صبر نہیں ہو سکا، اتنی محبت اور اتنا اس دنیا میں اسلام میں مسلمانوں کو سبق دیا ہے۔ وہ میں عرض کروں کہ اٹھ کے تشریف لے گیا اور دونوں کو چوما۔ اب یہاں سے ایک تو یہ ہو گئی کہ نواسے کے ساتھ نبی علیہ السلام کی محبت، تو ہماری ان کے ساتھ کیوں نہیں محبت ہے؟ ہماری محبت۔ دوسری بات سمجھنا، یہاں سے پھر ایک اور سنت ملی، بدبخت ہے وہ شخص جس کا نواسہ نواسی ہیں،
چاہے غریب ہیں، امیر ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، معذور ہیں، مجبور ہیں، شہری ہیں، دیہاتی ہیں، قریب ہیں، دور ہیں۔ لیکن جو آدمی نواسے اور نواسی سے محبت نہیں رکھتا ہے بہت بڑا بدبخت ہے۔ کیوں؟ اتباع سنت کی روشنی میں حضرت حسنین سے دو جہتیں ہیں کہ نبی علیہ السلام محبت رکھتے تھے، ہم ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ایک۔ دوسرا، ہم بھی اپنے نواسوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور رکھیں گے، زبان سے بھی محبت، دل سے بھی محبت، کردار میں بھی محبت۔ پوتا اور پوتی سے محبت کوئی کمال نہیں، وہ گھر میں رہتے ہیں، بیٹے کی اولاد ہے، مزہ تب ہے کہ جب بیٹی کی اولاد سے محبت ہو، ذہن یہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے نواسوں کے ساتھ بڑی محبت تھی تو ہم کیوں نہ رکھیں۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں پڑھ رہا تھا، ہم پکے لوگ ہیں، کچی باتیں نہیں کرتے۔ مجھے اتنی خوشی ہے اس بات سے، زندگی میں بار بار بیان کروں گا اور کرتا رہا ہوں انشاءاللہ، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں قرآن مجید اٹھا کے امی عائشہ صدیقہ کے پاس چلے جاتے تھے۔ وہ ان کی کیا لگتی تھی؟ نانی کے پاس تشریف لے جاتے، حضرت عائشہ کے شاگرد ہے تو شاگرد کے ساتھ کتنا پیار ہوتا ہے، اور شاگرد اگر انسان ہو جس طرح وہ انسان کامل تھے، اس کا اپنے استاد سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ تو میری ماں امہات المؤمنین میں سے ہماری ام المؤمنین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن مجید میں استاذ ہے، کہو سبحان اللہ۔ تو پھر نانی اور نواسے کا یہ رشتہ جو قرآن والا ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو اس دنیا میں، اس اسلام کے میدان میں سب سے پہلے قرآن کی حافظہ ہے۔ تو حسین اس خراج تحسین ہے کہ اپنی نانی ہماری ماں ام المؤمنین ان کے شاگرد ہیں۔ اور یہ بات میں بغیر دلیل کے نہیں کر رہا، یہ شیعوں کی کتابوں میں بھی بات لکھی ہوئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی قرآن پڑھا ہے اور قرآن کا مفہوم سمجھا ہے، حدیث سمجھی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ حضرت عثمان سے لوگ بغض رکھتے ہیں، میری ماں کو گالیاں دیتے عائشہ صدیقہ کو، تو یہ تو سوچو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں استاد ہیں، اور یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ تھوڑی روایتیں کی ہیں، بچے تھے نا جب میرے آقا دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن حدیث کے معاملے میں راوی ہیں، بڑے مزے سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ حدیث میں آتا ہے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دیکھنا ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اثرات ہیں یا کہ نہیں اپنے نواسوں۔ ایک بوڑھے کو دیکھا جو ابھی مسلمان نہیں ہوا، ہونے والا ہے اور وضو کر رہا ہے اور وضو غلط کر رہا ہے۔ آج معاشرے میں لوگوں کا طریقہ یہ ہے کسی کی غلطی دیکھ کے بعد میں ریکارڈ لگانا، توا لگانا، مذاق کرنا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اس کی اصلاح کرو، اس کو بتاؤ۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی اتفاقاً، میرے بڑے بھائی ایک مسجد میں امام ہیں، 45 سال ہو گئے۔ پہلے میرے والد صاحب اس میں 27 سال رہے۔ والد صاحب کی وفات کے بعد میرے بھائی عشاء کی جماعت کرا رہے تھے، میں بھی اس میں تھا۔ ایک نمازی سے کوئی غلطی ہو گئی، ہم بچے تھے، گھر آئے ہم ہنسنے لگ گئے۔ والدہ صاحبہ نے اس قدر ڈانٹا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بجائے اس کے اس کی اصلاح کرو پھر مذاق بنا رہے ہو۔
آج جب بھی کسی کو میں غلطی میں دیکھتا ہوں تو اپنے ماں کی وہ چھڑکنا مجھے یاد آتا ہے۔ اس لیے جب کسی کی غلطی دیکھو علیحدہ کر کے سمجھا دو، مذاق نہ کرو۔ دیکھا کہ وہ غلط وضو کر رہا ہے، قربان جاؤں حسن حسین، اور پھر میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں انہوں نے تربیت کہاں سے حاصل کی تھی؟ حضرت فاطمہ کی گود میں ان کی درسگاہ ہے، وہاں سے۔ اور حضرت فاطمہ نے کہاں سے حاصل کی؟ یہ گر کہاں سے دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیکھی۔ اب عجیب طریقہ ہے، ایک بھائی سوال کرتا ہے میں ایسے وضو کر رہا ہوں ٹھیک، وہ کہتا ہے غلط، ایسے کروں غلط، کیسے کروں؟ ایسے کر، اس کی اصلاح بھی کر دی اور ادب بھی ملحوظ خاطر رکھ۔ یہ کوئی معمولی ادا نہیں ہے کہ بچپن میں یہ گر تربیت کے کہاں سے سیکھتے، اس لیے کہ ان کے نانا کے بارے میں قرآن کہتا ہے داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا مبینا وسراجا منیرا، کہ آپ داعی ہیں بچھڑیوں کو اللہ کے ساتھ ملانے والے، اور سراجا منیرا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر میں نے دیکھا کوئی باب اٹھا لو، چلو علم کا باب اٹھا لو تو حضرت حسن اور حسین کا بہت بڑا مقام، چلو بہادری کو لے لو، بہت بڑے بہادر ہیں، سبحان اللہ، بہت بڑے بہادر۔ چلو سخاوت کو لے لو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی ہیں۔ علم کو لے لو، حوصلہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ علم کے میدان میں سردار ہیں۔ یہ گر کہاں سے سیکھے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور اپنے والدین سے سیکھے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں، خیال کرنا، بچپن میں رو رہے ہیں، میرے آقا سمجھ گئے کوئی تکلیف ہے، دیکھا تو یہ کپڑا، یہ گریبان بٹن ساتھ لگ رہا ہے، حضرت فاطمہ کو فرمایا یہ اس کا بٹن کھول دو، کپڑا سیٹ کرو۔ حسین رو رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا رونا بچپن میں پسند نہیں کرتے، وہ آپ کا جو آپ پہ ظلم ہوا، مظلوم ہوئے، کربلا میں جو کچھ ہوا وہ برداشت کرتے، پریشان ہو قربان جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑا صحیح کیا، میرے آقا نے اپنے لب مبارک، جن لبوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، سبحان، انتہا ہے۔ میں دعوت دے رہا ہوں، نواسے اور نواسی سے پیار جتنی رکھتے ہو اس سے زیادہ رکھتے، اللہ راضی ہوگا، گھر میں بڑی برکات ہو۔ اس جو نشان حضرت حسین کے جسم پہ پڑا کپڑے کا، میرے آقا نے اپنے ہونٹ مبارک سے اس جگہ کو چوما، کہو سبحان اللہ۔ ایک سفر میں ہے، حضرت حسن رو رہے ہیں، حضرت حسین رو رہے ہیں، پہلے حسن کو اٹھایا پھر حسین کو اٹھایا، دونوں خاموش ہو گئے۔ کتنی بڑی محبت ہے۔ آج یقین کرنا، اگر میں کہوں تو آپ کہیں گے استاذ شاید بغیر تحقیق کے بات کر رہے ہیں، وہ آپ ٹھیک کہیں گے، کیوں؟ جتنے بیٹھے ہو مجھے پتہ ہے، جو نواسوں اور نواسیوں والے ہو میرے سمیت، کیونکہ ہمارے دل میں نواسوں نواسیوں کی محبت ہے نا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں سب کی ہے، بڑے بڑے ظالم پھر رہے ہیں۔ اگر محبت ہو تو اپنی بیٹی کو حصہ نہ دیں، یا تلقین کر کے نہ جائیں، یا تقسیم کر کے نہ جائیں کہ میرے نواسے اور نواسیوں پہ میرا حصہ جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ آدمی اگر محبت رکھتا ہو تو پھر ساری جہتوں کو سوچتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ کو چوم رہے ہیں جہاں تھوڑا سا نشان پڑا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ پھر میرے آقا ایک دفعہ جذبات میں ہیں، سبحان اللہ، اور نواسوں کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، حضرت حسین کے بارے میں فرما رہے ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هو من ریحانتی هو من ریحانتی،
آج ہم پرفیوم استعمال کرتے ہیں، عطر استعمال کرتے ہیں، کستوری استعمال کرتے ہیں۔ میرے کئی دوست مہمان، استاد جی یہ عود ہے، یہ فلاں خوشبو ہے، یہ فلاں خوشبو ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ تعارف ہے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام سے جس کی محبت ہے اور سنت کی اتباع کرتا ہے وہ خوشبو سے محبت رکھتا ہے۔ میرے آقا کو خوشبو سے محبت اور خوشبو کو میرے آقا سے محبت، نہ بھی لگاتے تو جس گلی سے گزر جاتے خوشبو آ رہی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، بہت بڑی کمی ہے دو چیزوں کی۔ میرے پاس جب کوئی مریض آتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے اصلاح کرو۔ پرسوں ایک بہت بڑے خاندان کے مرد اور دو عورتیں ہیں، میں نے انہیں سرمے کے بارے میں بتایا تو عورت کہتی ہے قاری صاحب، مولوی صاحب، اصل بات یہ ہے ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں ہے۔ میں نے سمجھایا کہ میری بہن یہ رواج نہیں، یہ سنت ہے۔ سرما جس گھر میں استعمال نہیں ہو رہا تو بڑا بدبخت ہے۔ سرما استعمال کیا کرو، بچوں کو استعمال کرایا، خوشبو استعمال کیا کرو، اور خوشبو میں مرد کی ایسی خوشبو کہ بے شک مہکے، اور عورت کے لیے کہ وہ محدود ہو، وہ جب جا رہی ہو تو یہ کوئی نہ کہے بڑی معطر اور خوشبو والی عورت جا رہی ہے، یہ شیطانی کام پھر ہو جائے گا۔ ہم خوشبو پسند کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اللہ ہمیں موت دے، خوشبو کے اندر موت دے۔ اس سنت پہ عمل، اور جس دن موت آئے اس دن بھی ہم نے سرما لگایا ہوا ہو، کہو انشاءاللہ آمین۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ ہوا من ریحانتی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو میری خوشبو ہے۔ ہوا من ریحانتی، یہ میری خوشبو ہے، میری خوشبو ہے۔ تو پھر خوشبو جو ہوتی ہے وہ آگے پھیلتی جاتی ہے۔ حضرت حسین کی اولاد سے ہمیں محبت ہے، سچے سیدوں اور پیروں کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ جو حضرت حسین کی اولاد ہوگی، حقیقی اولاد، وہ نماز کی پابند ہوگی، وہ قرآن سے پیار رکھنے والی ہوگی، قرآن کو 30 پارے مانتی ہوگی۔ اور آگے چل کے پھر میں اور اسی حوالے سے بات عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام ایک دن فرط محبت میں آ کے فرماتے ہیں اللہم انی احبہما، اللہم انی احبہما۔ اس میں ایک تو سنت یہ عمل کرنی ہے کہ حضرت حسن حسین سے محبت رکھنی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا احبہما، اور دوسرا اپنے حوالے سے ہم نے بھی اپنے نواسے نواسی کے بارے میں اظہار کرنا ہے، زیادہ نہیں تو کم از کم زندگی میں چند دفعہ، 100 دفعہ، 10 دفعہ کہنا ہے مجھے اس نواسے سے پیار ہے، پھر کسی دن مجھے اس نواسے سے پیار ہے، اس نواسی سے پیار ہے۔ یہ سنت پہ عمل ہو، کوئی نواسا نواسی نہ رہے زبان سے نکلے مجھے اس سے پیار ہے، مجھے اس سے پیار ہے، مجھے اس سے پیار ہے۔ اللہم انی احبہما، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ جانتے ہیں، لیکن اس سنت پہ بھی عمل کرنا ہے کہ حافظ اصغر کی بیٹی جا رہی، حبیب الرحمان کی بیٹی جا رہی، حاجی اشرف کی بیٹی جا رہی، باب اکبر کی بیٹی جا رہی، اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہر ایک نے عمل کرنا ہے۔ یا اللہ مجھے ان نواسوں سے پیار ہے۔ پھر اگلی سنت کیا ہے؟ اللہم انی احبہما، اللہ مجھے بہت محبت ہے حسن اور حسین سے، فلاں نواسے نواسی سے۔ آگے دیکھیں، اے اللہ تو بھی محبت رکھ حسن اور حسین کے ساتھ۔ اور اللہ کی جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت کا معیار پتہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ جس سے محبت رکھتے ہیں سب سے پہلے اس کی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے کہنے اللہ میری نواسے نواسی سے محبت ہے، تو بھی محبت رکھ۔ سبحان اللہ،
یہ بھی کرنا ہے کہ یا اللہ میرے نواسوں سے تیری محبت ہو، ان کی تیرے ساتھ۔ حدیث کا تیسرا حصہ، اے اللہ میری محبت، تو بھی حسن حسین سے محبت رکھ۔ اللہ کی بھی محبت ہے، یا اللہ جو حسن حسین سے محبت رکھے، سچی محبت رکھے، اللہ اسے بھی محبوب بنا لے۔ اہل سنت والجماعت کی جو محبت ہے نا، یہ حسن حسین کے ساتھ سچی ہے۔ باقی آپ خود اندازہ لگانا جب میں دلائل دوں گا کہ ساری جھوٹی محبت ہے، ہماری الحمدللہ سچی محبت۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ جو لوگ ہیں نا جی، یہ نبی کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں ہم نبی کو نہیں مانتے، جھوٹے نبی کو نہیں مانتے۔ ہمیں کہتے ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ کس نبی کو نہیں مانتے؟ جو جھوٹا نبی ہے، مرزا اور مسلمہ کذاب جیسا، ان کو ہم نہیں مانتے۔ پھر ہم نبی کو اور حضرت حسین کو ہم خدا نہیں مانتے، مشکل کشا نہیں مانتے۔ اگر اس دنیا میں کوئی مشکل کشا ہوتا، حاجت روا ہوتا، بگڑی بنانے والا ہوتا، عالم الغیب ہوتا، نظر و نیاز منت منوتی کے لائق ہوتا، پکار کے لائق ہوتا، تو وہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہوتے، حضرت حسن اور حسین ہوتے۔ ہم مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، عالم الغیب، حاضر و ناظر، پکاروں کے لائق، نظر و نیاز منت منوتی کے لائق، جی ہمیشہ زندہ رہنے والا ایک اللہ کو مانتے اور کسی کو بھی نہیں مانتے۔ اس سنت پہ عمل ہوگا نا، اپنے نواسوں کے بارے میں کہنا، اور پھر حضرت حسن اور حسین سے بھی محبت رکھو۔ پھر میرے آقا ایک دفعہ ایک مجمع میں فرماتے ہیں اللہم انی ارحمہما فارحمہما، اللہ مجھے حسن اور حسین کے ساتھ بڑا رحم آتا ہے، بڑا پیار آتا ہے، دل بڑا نرم ہو جاتا ہے، حسن کو دیکھتا ہوں، حسین کو دیکھتا ہوں تو نواس و نواسیوں کو کبھی دیکھ کے رونا بھی آ، بہانہ یہ بنا لینا کہ یہ دور ہیں، جا رہے ہیں۔ جب میں کو ممبر پہ بات کروں نا، کل میں نے بھی اللہ کے سامنے جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، کبھی اس کو دکھلاوا نہ سمجھا کرو۔ میں اصلاح اور تربیت کے لیے بات کرتا ہوں۔ میری بیٹی ایک دن جانے لگی، اس نے اپنی بیٹی کو اٹھایا ہوا تھا، صحیفۃ الجنہ، میں نے اس بچی کو اٹھایا، اس کے پاؤں چومے، ہاتھ چومے، اور میں نے زبان سے یہ کہا، اس سنت پہ عمل کرنے لگی، اور دل سے کہا کہ سہیمہ معذرت، میں تیری خدمت نہیں کر سکا، تیرے ساتھ تیرا حق ادا نہیں کر سکا، خدا کی قسم اس بات سے میرے آنسو جاری ہو۔ بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج اس سنت پہ بھی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے عمل کیا، اس لیے میں صرف واقعہ سنا رہا ہوں کہ آپ اس پہ عمل کریں، یہ نہیں کہ کوئی میں اپنی بزرگی بیان کر رہا ہوں۔ اللہم انی ارحمہما ارحمہما فارحمہما، اللہ مجھے حسن حسین پہ بڑا پیار آتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، ترس آتا ہے، رحم آتا ہے، اللہ تو بھی ان پہ رحم کرنا، تو بھی ان پہ رحم کر۔ پھر اگلی بات، اللہ جو ان پہ رحم کرے، کوفیوں نے رحم نہیں کیا، لعنتیوں قاتلوں نے رحم نہیں کیا، بدبختوں نے رحم نہیں کیا، ان کے لیے بد دعا ہے، دوسروں کے لیے دعا ہے۔ اللہ اس پہ بھی رحم کرنا جو حسن حسین پہ زندگی میں رحم کرے گا۔ وہ ابو بکر نے بھی کیا، عثمان نے بھی کیا، عمر نے بھی کیا، ان کے ساتھ پیار رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ اور صحابہ کرام حسن حسین سے محبت رکھتے تھے۔ خدا کی قسم میں اتنا خوش ہوں اس وجہ سے کہ حدیث کے آئینے میں دیکھا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پیار ہے حسن اور حسین کے ساتھ کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا پیار۔ آج کا ملعون، آج کا لعنتی آصف رضا علوی، فیصل آباد کا شیعوں کا ذاکر، میں برداشت نہیں کرتا، لیکن ہمارا کام ہے آپ کو بتانا، اور یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں میری ذمہ داری ہے۔ فیصل آباد کا
اسلام آباد میں تقریر کر رہا ہے، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، اور کہتا کیا ہے کہ جگر چاہیے اس بات کے لیے، اور جگر بھی میں نے اس کا دیکھ لیا ہے، اب انگلینڈ بھاگ گیا ہے۔ اسے پتا ہے کہ یہاں صدیق اکبر کے روحانی بیٹے رہتے ہیں، اسے پتا ہے عمر کے روحانی بیٹے رہتے ہیں، اسے پتا ہے عثمان کے روحانی بیٹے رہتے ہیں، اسے پتا ہے علی کے روحانی بیٹے رہتے ہیں، اسے پتا ہے عبداللہ بن مسعود کے روحانی بیٹے رہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ حسین اور ہے، فاروق اعظم اور ہے۔ جو حسین کو مانتا ہے فاروق کو گالیاں دے، صدیق اکبر کو گالیاں دے۔ بہت بڑا جھوٹ ہے اس دنیا میں، بہت بڑا جھوٹ جی۔ تو وہ آصف رضا علوی یقین کرنا، برداشت کرنا، کیوں کہ جب کوئی فتنہ ظاہر ہو فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کا اظہار کرے اور لوگوں کو بتائے۔ اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگایا۔ پھر اگر کتے، اگر تو اتنا تھا جو کہہ رہا ہے جگر چاہیے تو پھر انگلینڈ کیوں بھاگتا ہے؟ تجھے پتا ہے امی عائشہ صدیقہ کے بیٹے یہاں رہتے ہیں، صحابہ کرام کے، نبی علیہ السلام کے سچے امتی رہتے ہیں۔ خدا کی قسم ایسا آدمی مجھے پتا چلے، میں عبد الوحید کو ساتھ لوں، آپ کو ساتھ لوں، جا کے ایسے کتے کی زبان گدی سے کھینچ کے کتوں کے اندر آگے ڈالوں۔ اس بات پہ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے کہ استاد سختی کر رہے ہیں، میں اس سے بھی زیادہ سختی کروں گا۔ صدیق اکبر کو، یہ پاکستان جس کو بنایا محمد علی جناح نے، جس کو بنایا شبیر احمد عثمانی نے، ظفر عثمانی نے رحمہم اللہ تعالی، اس میں صدیق اکبر کو کافر کہا جائے، کتے پھر انگلینڈ کس ماں کے پاس جاتا ہے؟ پھر کس شیطان کے پاس جاتا ہے؟ میرا اتنا بڑا جگر ہے تو پھر برداشت کرنا، پتہ ہے میرے ساتھ کیا بنے گا۔ رات میں نے انعام الرحمان کو کہا کوئی وکیل کے ساتھ رابطہ کرو، میں نے اس پہ پرچہ کرانا ہے، FIR کٹانی ہے۔ اس نے کہا مجھے ابا جی 11 آدمیوں نے FIR کٹائی ہے، آپ ذرا صبر کریں، بعد میں کر لیتے۔ ہماری کوئی محبت صدیق اکبر سے کوئی عارضی ہے؟ لعنتیوں، پاکستان میں رہ کے اللہ کا کھا کے کتوں تم بھونکتے ہو اور تمہیں پتہ نہیں کس کو بھونک رہے ہو۔ وہ صدیق اکبر کے خیر القرون کرنی، وہ صدیق اکبر کہ جن سے زیادہ مردوں میں سے قریب نبی علیہ السلام کے کوئی نہیں تھا، وہ جنہوں نے اپنی بیٹی دی ہے۔ تم جب زبان کھولتے ہو اذا یئس الانسان طال لسانہ، زبان تمہاری کتے سے بھی لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ میری بات جو بھی سن رہے ہیں سنیں گے، میں نے درد دل سے کی ہے اور اس کرنے پہ میں فخر کروں گا۔ میں نے اسے کتا بھی کہا، خنزیر بھی کہا، اور یہ بھی کہا مجھے اللہ توفیق دے میں اس کی زبان گدی سے کھینچ کے کتوں کے آگے ڈال کے میں فخر کروں۔ زندگی جتنی ہے اتنی ہے، بہت جب آنا ہے جب آنا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اگر محبت صدیق اور فاروق کے ساتھ نہیں ہے، مجھے بتاؤ بچوں کے نام کون رکھتا ہے؟ آپ میں سے اگر میرے ساتھ محبت ہے تو میری زندگی کے بعد کوئی کہے گا حبیب الرحمان نام رکھ دیتے ہیں، کوئی کہے گا میں فلاں نام رکھ دیتا ہوں، ہے نا؟ محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ دشمن کا نام کون رکھتا ہے؟ دشمن کا نام کوئی بھی نہیں رکھتا، محبوب کا نام رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر یہ میری بات غلط ہو تو میں خطابت چھوڑ دوں گا، ایسے نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ساتھ محبت رکھنے والے کہتے ہیں صدیق کو گالیاں، فاروق کو، عثمان کو، میری ماں کو گالیاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، ایک بیٹے کا نام عمر تھا، ایک بیٹے کا نام عثمان تھا۔ مجھے بتاؤ اگر محبت نہیں تو دشمن کے نام گھر میں رکھے جاتے ہیں یا کس کے رکھے جاتے ہیں؟ سعد مولانا نصر اللہ صاحب ہے، آپ نے ایک بیٹے کا نام عنایت اللہ رکھا، ایک کا غلام اللہ رکھا، کیونکہ غلام اللہ اور عنایت اللہ سے پیار تھا۔ اسی طرح آپ بھی نام رکھتے ہیں۔
اللہ اکبر۔ تو حضرت علی کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیر الصحابہ میں دیکھے، حدیث کی کتابوں میں دیکھے، پھر آگے چلے، سن لیا حضرت حسن کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے۔ تو اگر حسن محبت نہیں رکھتے تھے صدیق اکبر کے ساتھ، بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ اس وجہ سے رکھا ہے کہ ان کی محبت کس کے ساتھ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کوئی چاند کی طرف تھوکے تو تھوک اپنی طرف آئے گی۔ لانتی ہو صحابہ کرام کو برا کہتے ہو، کلم وعد اللہ الحسنہ۔ مزہ آئے گا قیامت کے دن جب سرے فہرست وہ جنت میں جا رہے ہوں گے اور ہم جیسے گناہگار ان کے ساتھ مل کے جنت میں جا رہے ہوں۔ اہل سنت والجماعت سچا مذہب ہے، حق مذہب ہے۔ دیوبندی اپنے آپ کو نہ کہو، بریلوی نہ کہو، کوئی عقیدے کا نام نہ لو، پرواہ نہیں، او مان علیہ واصحابی، سیدھا جنت میں جائے گا۔ دیوبندی بریلوی نام سے کسی کا کام نہیں بنے گا۔ دیوبندی کرے شرک بدعت، سیدھا جہنم میں جائے گا، ملعون ہوگا۔ اور بریلوی نہ شرک کرے نہ بدعت کرے، کہتا رہے میں بریلوی، بریلوی سیدھا جنت میں جائے گا۔ معیار ہے توحید و سنت، ما انا علیہ واصحابی۔ اور اس کا مطلب ہے اہل سنت والجماعت جو حقیقی کامیاب جماعت ہے، 73 فرقوں میں سے ایک کامیاب فرقہ ہے جی، سیدھا۔ اور اہل سنت والجماعت بیت اللہ بھی ہمارے پاس ہے، الحمدللہ بیت اللہ بھی ہمارے پاس ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کتنے ائمہ گزرے ہیں، اب بھی موجود ہیں۔ مدینہ منورہ بھی ہمارے پاس ہے، کیوں؟ صدیق عمر ہمارے محبوب ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات پہ پہرا دوں گا، اہل سنت والجماعت مدینہ منورہ بھی اہل سنت والجماعت کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، الحمدللہ کہو سبحان اللہ۔ قرآن بھی ہمارے پاس ہے، کوئی قرآن کو 40 پارے کہتا ہے، کوئی صرف قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو نہیں مانتا۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، قرآن بھی ہمارے حصے میں آیا ہے، حضرت حسین بھی ہمارے حصے میں ہے۔ کیسے؟ میں دلیل دینے لگوں۔ حضرت حسن کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ ابو بکر۔ حضرت حسین کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، ایک بیٹے کا نام عمر، ایک بیٹے کا نام عثمان تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بات کھل کے بیان کیا کرو، دعوے سے کیا کرو۔ ان کے بیٹے حضرت زین العابدین، ان کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، عمر ہے۔ آگے موسیٰ کاظم ان کا بیٹا ہے، آگے تقی کاظم، ساری نسل چلتی ہے۔ یقین کرنا ہر ایک کی اولاد میں ابو بکر عمر دونوں ملیں گے، یا عمر اور ابو بکر اور عثمان نام کا بچہ ملے گا، کہو سبحان اللہ۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ چچا ہیں، یکم محرم الحرام کو شہید ہوتے ہیں، اور حضرت حسین 10 کو ہوتے ہیں، تو چچا اور بھتیجے کا ایک کردار، ایک رفتار، ایک گفتار ہے۔ جب میرے آقا فوت ہوئی 6-7 سال کے، جب حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے 58 سال کے ہیں، درمیان والی سیرت کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ وہ کرتا ہے تو میرا بھائی عطا اللہ بلیالوی کرتا ہے، وہ کرتا ہے تو قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی کرتا ہے، وہ کرتا ہے تو میرے پیر و مرشد نے کیا، وہ کرتا ہے تو ہمارے علماء، اساتذہ اور شاگرد کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ اور جو ان کے ساتھ جھوٹی محبت رکھتے ہیں وہ درمیان والا کیوں بائی پاس کر جاتے ہیں؟ 6-7 سال سے لے کے 58 سال تک کیوں بائی پاس کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس میں نظر آئے گا حسین کی صدیق سے محبت ہے، فاروق سے محبت ہے، عثمان سے محبت ہے، عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہے حضرت حسین، اور وہ سچے اہل سنت والجماعت ہیں۔ ما انا علیہ واصحابی۔ خدا را اپنا عقیدہ درست کرو، حضرت حسین حسن سے اتنی محبت رکھو انتہا ہو جائے، لیکن حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، نظر و نیاز، منت منوتی کے لائق کسی کو نہ سمجھنا۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، فادعوا اللہ مخلصا لہ الدین، الہکم الہ واحد، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ایک اللہ کی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ انشاءاللہ پھر جس سنت اور رحمان صاحب نے
حکم فرمایا تو جس جمعے کو وہ کہتے کہ ابو جی آپ تقریر کرو تو میں کرتا ہوں، تو انشاءاللہ جس دن میں اب بیان کروں گا تو واقعہ کربلا انشاءاللہ جو حقیقت ہے وہ بیان کروں گا۔ خدا را محرم میں شادیاں کیا کرو، نکاح کیا کرو، اگر کوئی منع کرے کہو دکھاؤ، پھر کوئی کہے حضرت حسین شہید ہو فرماؤ، کہو کہ ہمیں ناز ہے لیکن ربیع الاول میں کون فوت ہوئی ہیں، پھر اس میں کیوں شادیوں سے منع نہیں کرتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ربیع الاول میں ہے، وفات بھی ربیع الاول میں ہے۔ خدا را یہ چیزیں کہ محرم الحرام منحوس مہینہ ہے، محرم الحرام میں شادیاں نہیں کرنی، محرم الحرام میں چیز ہے، یہ سب بدعات ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا